آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم شاعر اور فلسفی کی جن کے کلام نے قوموں کی تقدیر بدل دی اور جن کا پیغام خاص طور پر آج کے دور میں مایوسی کے خلاف ایک ڈھال ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی اور ان کے امید اور حوصلے کے فلسفے کی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا یہ جملہ دیکھیے بوسنیا کے پہلے صدر علی عزت بیگووچ کا۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا لیکن وہ ہم سے ہماری امید اور حوصلہ نہیں چھین سکے۔ یہ ہم نے اقبال سے سیکھا۔ سوچیں ذرا، ایک جملے میں اقبال کے فلسفے کی پوری طاقت سے مٹائی ہے کہ کیسے ان کے الفاظ ایک جنگ سے تباہ قوم کو بھی دوبارہ کھڑے ہونے کا حوصلہ دے سکتے ہیں۔ تو آئیے اس فلسفے کی گہرائی میں چلتے ہیں، لیکن اقبال کے پیغام کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ فلسفے اور ادب کی دنیا میں ان کا مقام کیا تھا۔ اچھا، ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے جو بڑے بڑے مسلم دانشور ہیں وہ اقبال کے بارے میں 3 چیزوں پر تو بالکل متفق ہیں۔ پہلی بات کہ قدیم اور جدید علوم یعنی اولڈ اینڈ نیو سائنسز، ان پر جتنی گہری نظر اقبال کی تھی ویسی کسی کی نہیں۔ دوسری بات کہ مغرب کی جو سوچ ہے، جو مغربی فلسفہ ہے، اسے سب سے اچھی طرح سمجھنے والے بھی وہی تھے۔ اور تیسری اور شاید سب سے بڑی بات کہ پچھلے 600 سالوں میں اسلامی تاریخ میں ان سے بڑا شاعر فلسفی کوئی نہیں گزرا۔ تو اقبال کی عظمت تو ہم نے جان لی، لیکن آخر ان کے فلسفے کا مرکز کیا ہے؟ ان کی پوری سوچ جو ہے وہ 2 بنیادی ستونوں پر کھڑی ہیں، جو ان کی ہر تحریر، ہر شعر میں نظر آتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک یہ 2 ستون ہیں، امید اور حوصلہ۔ امید کیا ہے؟ ایک بہتر کل کا خواب دیکھنا، ایک ویژن رکھنا۔ اور حوصلہ کیا ہے؟ اس خواب تک پہنچنے کے راستے میں جو بھی مشکلیں آئیں انہیں برداشت کرنے کی ہمت۔ تو دیکھیں،